اب کیا نافرمان اولاد کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے یا اس کے لیے ماں باپ سے معافی مانگنا ضروری ہے؟ بعض صورتوں میں ماں باپ سے معافی مانگنا ضروری ہے، بعض صورتوں میں معافی مانگے بغیر بس توبہ کر لو۔ کبھی کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے، چھوٹی موٹی غلطیاں جو گھروں میں ہوتی رہتی ہیں، کبھی ابا کے سامنے اونچی آواز ہو گئی، کبھی اماں کے سامنے، تو ہم نے علماء سے سنا ان میں معافی مانگنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اب ایک گھر میں جب رہتے ہیں نا تو چھوٹی موٹی چیزیں چلتی ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی بتا دوں، بعض میاں بیوی بڑے حساس ہوتے ہیں، شوہر نے بیوی کو کوئی سخت لفظ بول دیا، منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے وہ اور کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگو، پہلے ایکسکیوز کرو۔ بعض دفعہ عورت کو شوہر نے کوئی سخت لفظ بول دیا، اب بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے سخت لفظ بول دیتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد نارمل ہو کے نارمل لائف شروع کر، لیکن بیگم اس میں کہ یہ اتنے سخت الفاظ آپ نے مجھے بولے کیوں؟ کیا میں ایسی ہوں؟ آپ نے کہا تھا میں یوں کر دوں گا، تو کیا واقعی آپ ٹانگیں توڑ دیں گے؟ کیا وہی سر پھوڑ دیں گے؟ یہ الفاظ بولنے نہیں چاہیے تھے۔ جہاں یہ نازک مزاجی ہوگی نا وہاں گھر نہیں چل سکتا۔ اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے سخت لفظ بول دیے۔ میرے پاس کیس آتے رہتے ہیں، بیگم بولتی ہے میرے میاں نے مجھے یوں بولا، میں نے کہا بول کے پھر کیا کیا اس نے؟ تھوڑی دیر میں سیٹ ہو گیا نا، دوبارہ تو نہیں بول رہا کہ نہیں بولا کیوں؟ بولا کیوں؟ اب وہ معافی مانگے بیٹھ گئے۔ اسی طرح عورت بھی بعض دفعہ کوئی ایسے بوب کر دیتی ہے تو بڑے دل کا آدمی کہتا ہے چلو یار جانے دو، ہوتا ہے سب گھروں میں، سب کچھ چلتا ہے۔ اب مسئلہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ وضاحتیں، ہر جگہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ایکسپلینیشن اور اس پہ پھر معافی، یہ نہیں چل سکتا معاملہ۔ میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میرے ابا نے ہمیں بہت دفعہ کوٹا بھی ہے پکڑ کے، ہر دفعہ ہمیں وجہ نہیں پتہ ہوتی تھی کہ اس دفعہ ہم سے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم کٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ تو اگلے دن پتہ چلتا تھا اس وجہ سے ہمیں۔ اگر ابا ہم سے پوچھ کے کوٹتے کہ بیٹا آج تو پھر ٹیوشن نہیں جا رہا، تو میں کہتا ابا آج میں ٹیوشن نہیں جا رہا تو میری غلطی ہے، اس پہ ایک دفعہ چماٹا بنتا ہے بس۔ پھر ابا لگاتے ایک تھپڑ، میں کہتا ہاں اتنا تو بنتا ہے بھائی، میں ٹیوشن نہیں گیا، بنتا ایک تھا، ابا نے لگا 3 دیے۔ اب میں منہ بنا کے بیٹھ دوں یار اتنی سی غلطی پہ ابا نے 3 تھپڑ لگا لیے، تو یار یہ کیسا پاگل پنے کی بات ہے نا۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ٹیچر نے تھپڑ بھی لگاتے تھے، ٹیچر بھی، ابا بھی، ڈنڈے بھی لگتے تھے، ہم تو کھاتے تھے، اس کے بعد 10 منٹ بعد بھول جاتے تھے، پھر دوبارہ کھیلنے کودنے میں لگے ہوئے۔ آج کل کی نئی نسل اتنی نازک مزاج ہے، ابا کبھی ڈانٹ دیں تو پھر ابا نے مجھے ڈانٹا کیوں؟ ابا نے اماں نے 2 تھپڑ لگا دیے تو اماں نے 2 کیوں لگائے تھپڑ؟ اتنی سی بات پہ 2 تھپڑ تو نہیں بنتے۔ ابے یہ اولاد ہے یا باپ ہے؟ یہ اتنی تفصیل کے ساتھ اگر چلے گا نا تو نہیں چل سکتا۔ تو میں تو کہتا ہوں اگر بچہ کہہ رہا ہے نا ابا 2 بنتے تھے آپ نے 1 بنتا تھا، لگایا کیوں ہے؟ تو پھر تو باپ کہے گا 2 اور لگاؤں گا میں، بنتا 1 تھا لگے گا 3۔ تو باپ ہے یا ہم باپ ہیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے۔ تو بڑوں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے نا یہ غریبی ہیں بھائی، ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اب ان میں آپ اچھا باس کے بارے میں ایسا نہیں کر رہے ہوتے لوگ، باس تو جتنا مرضی ڈانٹ دینا یس سر جی سر یس سر جی سر کرتے رہیں گے کیونکہ جاب کا مسئلہ ہے۔ تو گھر چلتے ایسے ہیں کہ آپ میں تھوڑی لچک ہونی چاہیے، تھوڑا آڑا ترچا دائیں بائیں سب چلے گا مارکیٹ میں۔ تو اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بد کلامی تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن کبھی اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب ابا کو چاہیے کہ وہ نہیں کہ ایسا نازک مزاجی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری اولاد نے یہ کیا کہہ دیا مجھے۔ اب دیکھو کہ بچہ اس کی تلافی کر رہا ہے، وہ دوبارہ سے خدمت کر رہا ہے، تھوڑا سا اچھے سلوک کر رہا ہے، اس کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو احساس ہو گیا ہے، جانے دو یار اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو گھروں میں نہیں ایسا ہوتا، تو اس لیے چھوٹی موٹی کوتاہیاں جہاں بھی ہوتی رہتی ہیں وہاں نہ سوری ہوگا اور نہ، مجھے تو بہت زہر لگتے ہیں وہ لوگ۔ بعض دفعہ ہم بھی دوست احباب جا رہے ہوتے ہیں نا، ادھر ہنسی ہو گئی تو وہ دوست آ رہا ہے معذرت چاہتا ہوں آپ کو، میں نے کہا کیا دماغ خراب، معذرت پہ زیادہ غصہ آ رہا ہے، چلتا ہے ہم نے بول دیا۔ وہ عمر شریف کا ایک ملفوظ یاد رکھو، عمر شریف کا ایک کلپ دیکھا ہم نے، بچپن میں دیکھا تھا پھر بھول گئے تھے، نیٹ پہ دوبارہ کسی نے بھیجا تو یاد آ گیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ اس کی بیوی کو کسی نے چھیڑ دیا، نہیں اس نے بھولے سے کسی کی بیوی کو چھیڑ دیا، کسی پوش علاقے میں نا کراچی کے، میں نام نہیں لوں گا علاقے والے غصے نہ ہو جائیں، بڑا مالداروں کا علاقہ تھا، تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی۔ بیماری میں یہ تھا کہ دوسروں کی بیوی کو غلطی سے اپنی بیوی بول دیتا تھا، وہ یہ کلپ میں دکھایا گیا۔ تو غلطی سے جا کے کسی کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھ کے چھیڑ دیا اس نے، تو وہ شوہر لڑنے کے لیے آیا اور وہ تیری ایسی کی تیسی تو یوں ہے، تو کہتا ہے بھائی جب تم اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہو تو چھیڑنے چھاڑنے پر تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو پوش ایریا کے لوگ ہیں، بڑے علاقے کے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ چھوٹی سی بات ہے، کہہ رہے ہیں ہم نے تمہاری بیوی کو منہ چھیڑے تو ہماری بیگم کو چھیڑ دو۔
समझ आ रही है बात? तो लिबरल तबका जो बहुत ऊंचा तबका होता है ना, उनके लिए छोटे छोटे मसाइल हैं. उसकी वाइफ को छेड़ दिया उसकी, तो गरीब आदमी तोपे निकाल लेगा ना, धाड़ धाड़ धाड़, मेरी बेगम को तूने छेड़ा क्यों? तो जो जरा लिबरल किस्म के लोग होते हैं ना, उनके लिए छोटे छोटे मसाइल हैं. तो उसने कहा तुम जब इतने बड़े इलाके में रहते हो तो इतनी घटिया सोच क्यों है तुम्हारी? ठीक है ना, इतनी घटिया सोच क्यों है तुम्हारी? ये तो खैर एक मिसाल है समझाने के लिए, लेकिन बात इतनी ज़रूर है कि जब आप घर में रहते हैं तो ऊंच नीच हर एक से होती है. कभी बड़ा भाई छोटे पे नाराज होएगा, कभी छोटा बड़े की थोड़ी सी बदतमीजी कर लेगा, कभी मियाँ ने बीवी से बदतमीजी, कभी बेगम ने मियाँ से बदतमीजी, कभी अब्बा ने थोड़ा, तो बनता एक थप्पड़ था लगा, 4 चमाटे दिए. तो इनमें सॉरी वॉरी नहीं होता कि हर आदमी एक्सक्यूज करता रहा, ये पागलपना है, नफ्सियाती वो चलता है. फौरन इसमें क्या करना है, चलता है मार्केट में. ठीक है ना, ऐसा भी इस तरह भी. हमारे पास एक केस आया, उसके 4-5 बच्चे थे, एक बच्चा बिगड़ गया ना, इतना नहीं बिगड़ा था, तो मैंने कहा चलता है, इतना तो बिगड़ते. मैंने कहा 4-3 बच्चे सही हैं तो एक तो बिगड़न थोड़ा सा तो बिगड़ना चाहिए ना भाई, तो चलता है. तो इतना मुतमईन होके गए, कह रहे मैं तो इतनी डिप्रेशन में जा रहा था. मैंने कहा तो बिगड़ा ही नहीं है भाई, ये तो बिगड़ा ही नहीं है, ये तो ना चर्स पीता है, ना हीरोइन पीता है, ना गलत लड़कों में जाके बैठता है, तो बस थोड़ा सा बदतमीज है. माशाल्लाह, ये तो नजर बस से बचने के लिए अल्लाह ने बहुत बेहतरीन इंतजाम किया. आपके काम नहीं करता घर के, ये शिकायत है उनको. मैंने कहा तो सुभान अल्लाह, ये तो बहुत ही अल्लाह ने आपके घर को नवाज. 3 सही हैं आपके, एक थोड़ा सा बिगड़ गया. तो नॉर्मल जो जितनी भी इस तरह की चीजें होती हैं घरों में सब चलता है. अच्छा, होता ही है कि बाज दफा आपको किसी की बात पे घर में गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है. जैसे बेगम ने कोई उल्टी बात की, आपका मीटर घूम गया. अब बेगम कहेगी उस दिन तो कह रहे थे सब चलता है, तो मैंने उल्टी बात की तो इतना एक्सट्रीम लेवल पे आपको गुस्सा क्यों आ गया? तो आप बोलो ये भी क्या है, चलता है. फिर आगे से वो जवाब दे दे तो ये भी क्या है. असल में जब गुस्से में जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, वो सब चलता है. बात यह कि जब थोड़ी आधा 1 घंटे में हर आदमी सेट हो जाता है. जितनी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई हो ना, 1-1.5 घंटे से ज्यादा चलती नहीं है, क्योंकि इतना अल्लाह ने इंसान को दिमाग नहीं दिया था कि 1 घंटे तक गुस्से में भिन्नाता रहे, तो मर जाएगा, ब्लड यानी ब्रेन हेमरेज से मर जाएगा. जब इंसान को गुस्सा आता है ना, आपका इतना दिमाग फट रहा होता है, अगर ये गुस्सा 1 घंटे तक कंटिन्यू इसी तरह चले, आप तो मर जाएं. तो अल्लाह मियां ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, थोड़ी देर के बाद गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होता है. तो 1 घंटे के बाद सब सेट हो जाएगा. उस वक्त फिर ये नहीं कि तुमने यूं बोला था तो फिर, वरना दोबारा गुस्सा आ जाएगा. फिर जो जिसने बोला था माफ, ठीक है, जो जिसने बोला था क्या हो गया. देखो कुरान क्या कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम वापस जब आए ना, बनी इस्राइल को देखा बछड़े की इबादत कर रहे हैं. गजब से मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया है, अपने भाई हारून की दाढ़ी पकड़ के खींची, हालांकि वो भी पैगंबर थे. अलकल अलवाह और तौरात की तख्तियों को ऐसे मजबूती के साथ एक तरफ रख दिया, जिसको इल्का से ताबीर किया कुरान ने. तौरात आपके हाथ में थी, उसको मजबूती के साथ ऐसे रखा जैसे बहुत गुस्से में नहीं होते, और फिर अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के ऐसे खींची है, यजुर्रुहु इलैक, इतने गुस्से में. कुरान के आते हैं फलम्मा सकत अल मूसल गज़ब, थोड़ी देर में मूसा का गुस्सा क्या हो गया, ठंडा. तो फिर क्या किया है, वो तौरात की तख्तियां तलाश कर रहे हैं. भाई वो तख्तियां खा रखी है मैंने, जो मैं लेकर आया था, वो तख्तियां उठाई और फिर अपने लिए भी और अपने भाई के लिए भी अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगी. तो जब पैगंबरों के साथ ये हालत होती थी, गुस्से में बिल्कुल अलग, गुस्से में अल्लाह से दुआएं नहीं मांग रहे, क्योंकि गुस्से में तो आदमी कहता है मैं किस पे निकालूं गुस्सा. हजरत मूसा को हारून पे गुस्सा आ रहा था कि मैं आपको पीछे छोड़ कर गया था और ये कौम बछड़े की इबादत में लग गई है. लेकिन जब थोड़ी देर में हजरत मूसा का गुस्सा भी ठंडा हो गया, तो बजाय भाई की दाढ़ी पकड़ के खींचने के, क़ाल रब्बि इग़फ़िरली वली अख़ी, अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, शायद मेरी कोई कोताही हो, मेरे भाई की भी को भी माफ़ कर दे अगर इनसे कोताही हुई है. फ़ौरन भाई के लिए रहमत का जज्बा पैदा हो गया कि नहीं हो गया. और फिर अलकल अलवाह और तौरात की तख्तियाँ उठाई और कौम को बताने लगे इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है. तो भाई जब पैगंबरों पे भी ये कैफियत आती थी, गुस्से में कुछ और कंडीशन और नॉर्मल कुछ और, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं. तो बेगम भी गुस्से में 2-2 फुट उछलेगी, मियाँ 4-4 फुट उछलेगा, क्योंकि वो उसको ये है कि मैं सरबराह हूं, तो ये अगर 2 फुट उछल रही है तो मेरा हक बनता है कि मैं कितने फुट उछलूं, मैं 4 फुट उछलूं. अब्बा 6 फुट उछलेंगे, क्योंकि उनको ये होगा मैं क्या हूं, मैं अब्बा हूं. और कम से कम 1-1 इंच औलाद भी उछलती है, अगरचे वो औलाद है लेकिन है तो इंसान ना. गुस्सा उसको भी आएगा, तो कभी 2 फुट नहीं तो कम से कम 1 इंच वो भी उछलेगी. इसी उछल कूद में हंसी खुशी जिंदगी गुजरेगी. लेकिन आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद सब उछलना कूदना बंद कर देते हैं, नॉर्मल अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाते हैं. अब उसका हल घरों में ये है कि अब ये नहीं कि किसकी गलती थी, किसने क्या कहा, जाने दो, ठीक है ना. और कभी बहुत ज्यादा अहम बात हो तो फिर अलग से बिठा के नसीहत कर लो बच्चों को.
بہت کوئی اہم بات ہو تو پھر الگ سے بٹھا کے گھر والوں کو آئندہ بھائی ایسا ہم کریں گے تاکہ یہ دوبارہ نہ ہوگا پھر بھی دوبارہ ہوگا. اسی طرح زندگی گزرے گی, مر جاؤ گے. 100% کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے محبت سے ہی رہتے ہیں. اب تبلیغی جماعت میں ہم نے دیکھا ہے سال کی جماعتیں نکلتی ہیں نا, اس میں بعض دفعہ آپس میں اختلاف شروع ہو جاتے ہیں, اور مدرسوں میں ہو جاتے ہیں, اسکولوں میں ہو جاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں ہو جاتے ہیں, ہر جگہ ہو جاتے ہیں. سفر میں آپ 4-6 آدمی جگری دوست ہوں, نکلیں 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 10 دن محبت سے, 11ویں دن آپ دیکھو بڈا شروع, وہ اس کی بات دل پہ لے کے بیٹھ گیا, اس نے مجھے یہ کیوں بول دیا, وہ اس کی بات دل, یہ ہوتا ہے, یہ انسان کی نیچر ہے. تو اس میں حل یہی ہے کہ بس جانے دو. نافرمان توبہ ایسا کر کے رات کا کھانا نہ کھائیں تو کیا وہ جلدی بوڑھا ہوگا. بتا دیا میں نے رات کا کھانا نہیں کھاؤ, تھوڑا سا بس 7 بجے سے پہلے تھوڑا بہت کھا کے سو جاؤ. باقی میں بھی اس پہ عمل نہیں کرتا, بس باتیں کرنے پہ. ٹھیک ہے یار, نیند ہی نہیں آتی رات کا کھانا نہیں کھاؤ تو. میرے خالو اقبال بخاری دل کے اسپتال میں داخل ہیں, ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے. یہ دیکھو جو دل کا بیماری ہے نا, ڈاکٹروں سے سنا ہے 15 سال آپ بد پرہیزی کرتے ہو تب جا کے آپ کا ہارٹ خراب ہوتا ہے. یعنی اچانک دل خراب نہیں ہو جاتا. 15 سال سے کچھ ایسے غلط پراٹھے کھا رہے ہوتے ہو آپ, اور اتنی غلط چیزیں کھا رہے ہوتے ہو کہ فطرت آپ کو 15 سال سنبھلنے کا موقع دیتی ہے. 15 سال کم نہیں ہوتے. تو جس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نا, غالب یہ ہے کہ 15 سال سے باڈی میں مسلسل کوئی غلط چیز جا رہی ہے. تو اللہ میاں نے ہماری باڈی کو بڑا خاندانی, گردے, ہماری کڈنی اتنے اسٹرانگ اللہ نے ایک ہماری باڈی کا پارٹ بنایا ہے نا. میں نے کڈنی اسپیشلسٹ سے سنا ہے کہ اتنا اسٹرانگ حصہ ہے نا یہ باڈی کا, اس کا خراب ہونا بہت مشکل ہے, لیکن ہر تیسرا چوتھا آدمی گردے کا مریض ہے. اس کا مطلب اتنا اسٹرانگ ہو کے بھی کچھ اتنی غلط چیزیں مسلسل باڈی میں ڈال رہے ہیں کہ گردے فیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ میاں نے بہت خاندانی ہماری باڈی بنائی ہے, ہم اس کو ظلم زیادتی کر کے مسلسل ٹارچر کرتے ہیں ہم اس کو, تب جا کے اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے.